خوش آمدید. آج ہم پاولو کویلو یعنی پاولو کویلو کی مشہور زمانہ کتاب دی الکیمسٹ یا اردو میں کہیں تو کیمیا گر اس کے شروع کے کچھ حصوں کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ کہانی ہے ایک نوجوان چرواہے سینٹیاگو کی جو اپنے ایک دیکھے ہوئے خواب کے پیچھے چل پڑتا ہے. بالکل. اور یہ صرف آپ کہیں ایک ایڈونچر کہانی نہیں ہے، یہ زندگی کے کچھ بہت گہرے سوالات کو چھیڑتی ہے. مثلاً آپ کا پرسنل لیجنڈ، آپ کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اپنے خوابوں کے پیچھے کیسے جانا ہے، اور راستے میں جو اشارے ملتے ہیں جنہیں کتاب میں اومنز کہا گیا ہے انہیں کیسے سمجھا جائے. تو آئیے کتاب کے بالکل شروع کے حصوں میں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آتا ہے مصنف کا اپنا تعارف جو انہوں نے کتاب چھپنے کے 10 سال بعد لکھا تھا. پاولو کویلیو یہاں اپنے تجربات بتاتے ہیں اور خاص طور پر وہ ہارپر کولنز پبلشر کے خط کا ذکر کرتے ہیں جس میں لکھا تھا کہ دی الکیمسٹ پڑھنا ایسا ہے جیسے صبح سویرے اٹھ کر سورج کو طلوع ہوتے دیکھنا. کیا بات ہے! جی ہاں، یہ تعریف ہی بہت کچھ کہہ دیتی ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ کیسے یہ کتاب جو شروع میں آپ دیکھیں اتنی نہیں چلی تھی، وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گئی. امریکہ میں لاکھوں کاپیاں بھی کی. پھر صدر کلنٹن کو پڑھتے دیکھا گیا، جولیا رابرٹس نے تعریف کی. یہ سب اشارے تھے کہ بھائی اس کہانی میں کچھ تو خاص ہے. اور یہیں وہ پرسنل لیجنڈ کا تصور متعارف کرواتے ہیں، یعنی وہ مقصد جس کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے. کویلو کے مطابق پوری کائنات آپ کو اس مقصد کی طرف دھکیلتی ہے یا مدد کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ راستہ آسان نہیں ہوتا، رکاوٹیں تو آتی ہیں. کویلو یہاں 4 بڑی رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کو اپنا پرسنل لیجنڈ پورا کرنے سے روکتی ہیں. پہلی رکاوٹ تو وہ ہے جو ہمیں بچپن سے سننے کو ملتی ہے، یہ ناممکن ہے، یہ تم نہیں کر سکتے. یہ آوازیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ڈر، شک، یہاں تک کہ جرم کا احساس پیدا کر دیتی ہیں، اور ہم اپنے اصل خواب کو کہیں گہرائی میں دبا دیتے ہیں. اور دوسری رکاوٹ یہ ذرا حیران کن ہے، وہ ہے محبت. ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے خواب کے پیچھے گئے تو کہیں ہمارے پیارے جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں، ان کو تکلیف نہ ہو. ہاں، لیکن کویلیو کہتے ہیں کہ جو سچی محبت ہوتی ہے نا، وہ کبھی آپ کو روکتی نہیں، وہ تو آپ کو اڑنے کا حوصلہ دیتی ہے، آپ کو سپورٹ کرتی ہے. صحیح. اور تیسری رکاوٹ؟ تیسری ہے ناکامی کا خوف، فیئر آف فیلئر. دیکھیں، جب آپ کسی چیز کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگاتے ہیں تو ناکامی کا ڈر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ ایک جاپانی کہاوت ہے شاید کہ زندگی 7 بار گر کر 8ویں بار اٹھنے کا نام ہے. کائنات آپ کی مدد کر رہی ہوتی ہے، چاہے آپ کو فوراً وہ مدد نظر نہ آئے. اور چوتھی رکاوٹ، یہ تو شاید سب سے عجیب اور مشکل لگتی ہے، کامیابی کا خوف. بالکل. جب منزل بالکل سامنے ہوتی ہے نا تو انسان سوچنے لگتا ہے، کیا میں واقعی اس قابل ہوں؟ اتنے لوگ ناکام ہوئے، میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ آسکر وائلڈ کا وہ کال بھی تو ہے، ایوری مین کلز دی تھنگ ہی لوز. ہاں، کہ انسان اکثر اپنی سب سے پیاری چیز کو، اپنے خواب کو، منزل کے قریب آ کر خود ہی ختم کر دیتا ہے. مصنف کا زور اسی بات پر ہے کہ جب آپ ان رکاوٹوں سے گزر جاتے ہیں اور خود کو اس کامیابی کا حقدار سمجھتے ہیں جس کے لیے اتنی محنت کی، تب آپ اصل میں کائنات کے ساتھ، خدا کے منصوبے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے لگتے ہیں. بالکل. یہ تو تھا مصنف کا تعارف. اب آتے ہیں کتاب کی تمہید یعنی پرولوگ پر. اچھا، یہ نارسسسٹ والی کہانی ہے، لیکن اس میں کچھ فرق ہے؟ جی، جو عام کہانی ہم سنتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ نارسسس بہت خوبصورت تھا اور جھیل میں اپنا عکس دیکھتے دیکھتے اسی میں ڈوب گیا، مر گیا، اور وہاں پھر نارسسس نام کا پھول اگایا. ہاں. لیکن یہاں کویلو کی کہانی میں نارسسس کے مرنے کے بعد جنگل کی دیویاں آتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ جو جھیل پہلے میٹھے پانی کی تھی وہ اب نمکین آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے. تو وہ جھیل سے پوچھتی ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ جھیل کہتی ہے، میں نارسسس کے لیے رو رہی ہوں. دیویوں کو اس پر کوئی حیرت نہیں ہوتی. وہ کہتی ہیں، ظاہر ہے تم ہی تو روز اس کی خوبصورتی کو اتنے قریب سے دیکھتی تھی. مگر پھر جھیل ایک عجیب سوال پوچھتی ہے. وہ کہتی ہے، کیا نارسسس خوبصورت تھا؟ ہیں؟ جھیل یہ پوچھ رہی ہے؟ جی. دیویاں بھی حیران رہ جاتی ہیں کہ بھئی یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے، وہ روز تمہارے کنارے آ کر اپنا عکس دیکھتا تھا. تب جھیل کہتی ہے، میں نارسسس کے لیے روتی ہوں، لیکن سچ کہوں میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ وہ خوبصورت تھا.
میں تو اس لیے روتی تھی کہ جب بھی وہ میرے کنارے پر جھکتا تھا تو میں اس کی آنکھوں کی گہرائی میں اپنی خوبصورتی کا عکس دیکھتی تھی۔ اوہ واو، یہ تو بالکل ہی الگ پرسپیکٹیو ہے۔ جی، مطلب خوبصورتی صرف اپنے اندر نہیں بلکہ جب آپ دوسروں میں اپنا آپ دیکھتے ہیں اس تعلق میں بھی ہے۔ یہ تمہید ہمیں خود شناسی، سیلف ڈسکوری اور یہ کہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی بھی ہے، انٹر کنیکٹڈنس، ان تھیمز سے متعارف کرواتی ہے۔ زبردست۔ چلیں اب باقاعدہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 1۔ ہمارا ہیرو ہے سانٹیاگو، ایک نوجوان چرواہا۔ شام کا وقت ہے، وہ اپنی بھیڑوں کے ریوڑ کے ساتھ ایک پرانے ویران چرچ میں پہنچا ہے۔ چھت وغیرہ گری ہوئی ہے، اندر ایک بڑا درخت بھی اگایا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ رات یہیں گزارے گا۔ وہیں وہ اپنی کتاب کو تکیہ بنا کر سو جاتا ہے اور اسے پھر وہی خواب آتا ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے۔ خواب یہ ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ ایک میدان میں ہیں، پھر ایک بچہ آتا ہے، بھیڑوں سے کھیلتا ہے، پھر وہ بچہ سانٹیاگو کا ہاتھ پکڑ کر اسے مصر کے اہرام یعنی پیرامڈز تک لے جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم یہاں آؤ گے تو تمہیں ایک چھپا ہوا خزانہ ملے گا۔ اور جیسے ہی وہ بچہ خزانے کی جگہ بتانے لگتا ہے، سانٹیاگو کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہمیشہ وہیں پر۔ ہاں، یہ خواب اسے بے چین کرتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سانٹیاگو پچھلے 2 سال سے انڈلوزیا کے علاقوں میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے۔ اسے یہ آوارہ گردی، یہ سفر پسند ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بھیڑیں کتنی سادہ ہیں، بس کھانے پینے کی فکر۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی، شاید اسی لیے وہ اس کے اتنے قریب رہتی ہیں۔ وہ ان کی پریڈکٹیبلٹی کو انجوائے کرتا ہے۔ لیکن اس پریڈکٹیبلٹی میں اب ایک نئی چیز آ گئی ہے۔ اسے پچھلے سال ایک گاؤں میں ملی سوداگر کی بیٹی یاد آتی ہے۔ وہ چند دن میں اسی گاؤں پہنچنے والا ہے اور اس لڑکی سے دوبارہ ملنے کے لیے کافی پرجوش ہے۔ کالی آنکھیں، مورش نقوش، اور پہلی بات اسے لگتا ہے کہ کاش وہ کہیں ایک جگہ ٹھہر جائے ہمیشہ کے لیے۔ یہ اس کے لیے نئی فیلنگ ہے۔ بالکل، اور یہیں ہمیں اس کا ماضی پتہ چلتا ہے۔ سانٹیاگو ہمیشہ سے چرواہا نہیں تھا۔ وہ ایک سیمینری یعنی دینی مدرسے میں پڑھتا تھا۔ اس کے والدین کسان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بیٹا پادری بنے، خاندان کا نام روشن ہو۔ مگر سانٹیاگو کے دل میں تو بچپن سے دنیا دیکھنے کی خواہش تھی، سفر کرنے کی۔ تو اس نے ایک دن ہمت کر کے اپنے والد سے بات کی۔ والد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی، باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ اکثر امیر ہوتے ہیں، نئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، مگر آخر میں ویسے ہی رہتے ہیں جیسے آئے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں تو بس چرواہے ہی ہیں جو اصل میں سفر کرتے ہیں۔ یہ سن کر سانٹیاگو نے فوراً کہا تو پھر میں چرواہا بنوں گا۔ والد نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اسے 3 پرانے ہسپانوی سونے کے سکے دیے تاکہ وہ اپنا ریوڑ خرید سکے، اور اسے دعا دی۔ سانٹیاگو نے اس وقت اپنے والد کی آنکھوں میں بھی سفر کی ایک دبی ہوئی ادھوری خواہش دیکھی تھی۔ اور یہ چیز اسے اپنے فیصلے پر اور پکا کر دیتی ہے۔ اب وہ خوش ہے کہ وہ اپنا خواب جی رہا ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ ایک جیکٹ، ایک کتاب جسے وہ پڑھ کر بدل سکتا ہے، اور بھیڑوں کا ریوڑ۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اندلس کے کھیتوں سے تھک گیا تو بھیڑیں بیچ کر سمندر پر چلا جاؤں گا، کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ وہ طریفہ شہر جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ وہاں اسے اپنی کتاب بدلنی ہے، شراب کی بوتل بھروانی ہے اور حولیہ ٹھیک کروانا ہے۔ ظاہر ہے سوداگر کی بیٹی سے ملنے کی تیاری کرنی ہے۔ تبھی اسے اچانک یاد آتا ہے کہ طریفہ میں ایک بوڑھی عورت بھی تو ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے۔ وہ اس عورت کے پاس جاتا ہے۔ وہ ایک جپسی لگتی ہے۔ سانٹیاگو کو بچپن کا وہ جپسیوں والا ڈر یاد آتا ہے، مگر وہ ہمت کر کے اندر چلا جاتا ہے۔ عورت اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، کوئی دعا وغیرہ پڑھتی ہے۔ سانٹیاگو اسے اپنا خواب سناتا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ یہ خواب دنیا کی زبان میں ہے، خدا کی زبان ہے۔ وہ کہتی ہے میں تعبیر بتا سکتی ہوں لیکن فیس لوں گی۔ وہ بتاتی ہے تمہیں مصر جانا ہوگا، اہرام کے پاس، وہاں تمہیں خزانہ ملے گا، اور شرط یہ ہے کہ جب خزانہ مل جائے تو اس کا 10واں حصہ میرا ہوگا۔ سانٹیاگو پہلے تو خوش ہوتا ہے کہ چلو ابھی کچھ نہیں دینا پڑا، لیکن پھر ایک دم مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے بس اتنی سی بات، یہ تو مجھے بھی پتا تھا کہ خواب مصر کے بارے میں ہے، اس کے لیے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل، اسے لگتا ہے یہ کوئی خاص تعبیر نہیں۔ عورت کہتی ہے کہ بھائی، زندگی کی جو سادہ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہی اکثر سب سے غیر معمولی ہوتی ہیں، لیکن انہیں سمجھنے کے لیے دانش یعنی وزڈم چاہیے۔
وہ کہتی ہے میرا کام صرف تعبیر بتانا تھا، خواب کو سچ کرنا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے بھیج دیتی ہے۔ سینٹیاگو کافی مایوس ہو کر وہاں سے نکلتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ بس اب سے خوابوں پر یقین نہیں کرنا۔ وہ بازار جاتا ہے، اپنی کتاب بدلتا ہے، کچھ شراب خریدتا ہے اور ایک بینچ پر بیٹھ کر نئی کتاب پڑھنے لگتا ہے۔ تبھی ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سینٹیاگو پہلے تو اسے نظر انداز کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر اسے اپنے والد کی نصیحت یاد آتی ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، تو وہ بات کرنے لگتا ہے۔ بوڑھا آدمی اس سے کتاب مانگتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے یہ اہم کتاب ہے، لیکن پریشان کون ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی اس نااہلی کے بارے میں ہے کہ وہ اپنا پرسنل لیجنڈ نہیں چن پاتے، اور یہ کتاب دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ پر ختم ہوتی ہے۔ سینٹیاگو فوراً متجسس ہو کر پوچھتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ وہ کیا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ بوڑھا آدمی جواب دیتا ہے یہ کہ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم اپنے حالات پر قابو کھو دیتے ہیں اور ہماری زندگیاں فیٹ یعنی قسمت کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ یہی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ سن کر سینٹیاگو کہتا ہے نہیں، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، میں تو پادری بننے والا تھا مگر میں نے چرواہا بننا چنا۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے ہاں یہ بہت بہتر ہے کیونکہ تمہیں سفر کرنا پسند ہے۔ پھر وہ اپنا تعارف کرواتا ہے، کہتا ہے میرا نام ملکی زیدک ہے اور میں سالم یعنی سالم کا بادشاہ ہوں۔ سینٹیاگو سوچتا ہے یہ آدمی عجیب باتیں کر رہا ہے، بادشاہ بھلا ایسے کیوں بیٹھے گا؟ پھر ملکی زیدک کہتا ہے کہ اگر تم چھپے ہوئے خزانے کا راستہ جاننا چاہتے ہو تو مجھے اپنی بھیڑوں کا 10واں حصہ دو۔ سینٹیاگو کو شک ہوتا ہے، اسے اپنا خواب، وہ جپسی عورت سب یاد آتا ہے۔ اسے لگتا ہے یہ بوڑھا آدمی بھی شاید اسی عورت کا کوئی ساتھی ہے یا شوہر ہے اور یہ دونوں مل کر پیسے بٹورنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ سینٹیاگو کچھ کہے، ملکی زیدک زمین پر ریت پر ایک چھڑی سے کچھ لکھتا ہے۔ سینٹیاگو دیکھتا ہے، اس کے والدین کے نام، اس کے مدرسے کا نام، سوداگر کی بیٹی کا نام، جو سینٹیاگو کو خود بھی نہیں پتا تھا، اور وہ باتیں جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھیں وہ سب وہاں لکھی ہیں۔ سینٹیاگو بالکل دنگ اور شرمندہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتا کہ ایک بادشاہ مجھ جیسے چرواہے سے کیوں بات کرے گا؟ ہاں، یہ تو سوال بنتا ہے۔ ملکی زیدک کا جواب بہت اہم ہے۔ وہ کہتا ہے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ تم اپنا پرسنل لیجنڈ دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے ہو۔ وہ سمجھاتا ہے کہ پرسنل لیجنڈ وہ چیز ہے جو تم ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو سب کو اپنا پرسنل لیجنڈ پتا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ایک پراسرار قوت، ایک مسٹیریس فورس ہمیں یقین دلانے لگتی ہے کہ اسے حاصل کرنا ناممکن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ قوت بظاہر منفی لگتی ہے مگر اصل میں یہ آپ کو تیار کرتی ہے، آپ کی روح کو، آپ کی ہمت کو۔ اور پھر وہ مشہور جملہ کہتا ہے "When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it." یعنی جب تم سچے دل سے پوری شدت سے کچھ چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہاری مدد کے لیے سازش کرتی ہے، تمہیں وہ دلوانے میں لگ جاتی ہے۔ وہ پاس ہی ایک بیکری والے کی مثال دیتا ہے جو بچپن میں سفر کرنا چاہتا تھا مگر اس نے پہلے بیکری خرید لی، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب کیا سفر کرے گا؟ لوگ اکثر اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچیں گے بجائے اس کے کہ وہ خود کیا چاہتے ہیں۔ ملکی زیدک کہتا ہے کہ وہ یہاں اس لیے آیا ہے کیونکہ سینٹیاگو اپنا پرسنل لیجنڈ چھوڑنے کے بہت قریب تھا، بس ہمت ہارنے والا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ میں ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہوں، کبھی ایک حل بن کر، کبھی ایک اچھا خیال بن کر، کبھی چیزوں کو آسان بنا کر۔ پھر وہ ایک کان کون ایک مائنر کی مثال دیتا ہے جو 5 سال سے زمرود ایمرلڈز ڈھونڈ رہا تھا اور بس ہمت ہارنے ہی والا تھا کہ ملکی زیدک ایک عام سے پتھر کی صورت میں اس کے سامنے آیا۔ کان کن نے غصے میں وہ پتھر اٹھا کر پھینکا، وہ دوسرے پتھر سے ٹکرایا، ٹوٹ گیا اور اس کے اندر سے دنیا کا سب سے خوبصورت زمرود نکلا۔ واہ، یعنی مدد غیر متوقع طریقوں سے آ سکتی ہے۔ سینٹیاگو پھر اسے خزانے کی یاد دلاتا ہے۔ ملکی زیدک پھر وہی شرط رکھتا ہے، بھیڑوں کا 10واں حصہ۔ سینٹیاگو جپسی عورت والے وعدے کا ذکر کرتا ہے کہ اسے تو 10ویں حصے کا وعدہ کیا ہے۔ ملکی زیدک کہتا ہے بہت اہم بات،
اگر تم کسی ایسی چیز کو دینے کا وعدہ کرو جو ابھی تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو تم اسے حاصل کرنے کی خواہش، وہ جوش کھو بیٹھو گے۔ زندگی میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ وہ سینٹیاگو کو کہتا ہے کہ کل اسی وقت اپنی بھیڑوں کا 10واں حصہ لے کر آؤ، اور چلا جاتا ہے۔ سینٹیاگو اب شدید کشمکش میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بوڑھا آدمی سچ کہہ رہا تھا۔ وہ شہر میں گھومتے گھومتے اس ٹکٹ گھر تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے افریقہ کے لیے جہاز کے ٹکٹ ملتے ہیں۔ مصر افریقہ میں ہے۔ ایک لمحے کو سوچتا ہے، چلو ایک بھیڑ بیچ کر آبنائیں اسٹریٹ پار کر لیتا ہوں، مگر پھر ڈر غالب آ جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، مجھے چرواہا ہی رہنا چاہیے۔ میں نے 2 سال میں سب سیکھ لیا ہے، بھیڑیں کترنا، ان کی دیکھ بھال، بھیڑیوں سے بچانا۔ میں اندلس کے سارے کھیت، چراگاہیں جانتا ہوں۔ مجھے اپنی ہر بھیڑ کی قیمت معلوم ہے۔ یہ میری جانی پہچانی دنیا ہے۔ وہ شہر کے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر دور افریقہ کی طرف دیکھتا ہے۔ کاش وہ اس بوڑھے آدمی سے ملا ہی نہ ہوتا۔ وہ چرواہا ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، اپنی ہر بھیڑ کو جانتا ہے۔ اگر وہ انہیں چھوڑ دے گا تو انہیں تکلیف ہوگی۔ تبھی مشرق سے تیز ہوا چلتی ہے جسے لیوانٹر کہتے ہیں۔ یہ وہی ہوا ہے جو صحرا کی بو لاتی ہے، جو کبھی مورش حملہ آوروں کو لائی تھی۔ سینٹیاگو کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مانوس دنیا، بھیڑ، اور اپنی مطلوبہ دنیا، خزانہ، کے بیچ میں کھڑا ہے۔ اسے انتخاب کرنا ہے۔ یاد آتی ہے، وہ سوچتا ہے وہ اتنی اہم نہیں، وہ مجھ پر منحصر نہیں، شاید وہ مجھے بھول بھی گئی ہو۔ اس کے لیے تو ہر دن ایک جیسا ہے، اور جب ہر دن ایک جیسا ہو جائے تو لوگ ان اچھی چیزوں کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں جو سورج طلوع ہونے پر ہر روز ان کی زندگیوں میں آتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے، میں نے اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے قصبے کا قلعہ چھوڑا، وہ میری غیر موجودگی کے عادی ہو گئے، میں بھی ہو گیا، تو بھیڑیں بھی میری غیر موجودگی کے عادی ہو جائیں گی۔ وہ لیونجر ہوا۔ اسے صحرا کی خوشبو، نقاب پوش عورتیں اور ان مردوں کے خواب یاد دلاتی ہیں جو نامعلوم کی تلاش میں نکلے تھے، سونا، مہم جوئی، احرام۔ اسے ہوا کی آزادی پر رشک آتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ اسے صرف وہ خود ہی روک رہا ہے۔ بھیڑیں، سوداگر کی بیٹی، اندلس کے کھیت، یہ سب اس کے پرسنل لیجنڈ کے راستے کے قدم ہے، منزل نہیں۔ اگلے دن دوپہر کو سینٹیاگو 6 بھیڑوں کے ساتھ میلخیز زیدک سے ملتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی باقی بھیڑیں اس کی ایک دوست نے فوراً خرید لیں، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ سے چرواہا بننے کا خواب دیکھتا تھا، اور یہ ایک اچھا شگون، ایک اومن ہے۔ ملکی زیدک مسکراتا ہے، کہتا ہے اسے پرنسپل آف فیوریبلٹی یا بگنرز لک کہتے ہیں۔ ایک قوت ہے جو چاہتی ہے کہ تم اپنا پرسنل لیجنڈ پورا کرو۔ یہ تمہیں شروع میں کامیابی کا ذائقہ چکھا کر تمہاری بھوک بڑھاتی ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ خزانہ مصر میں اہرام کے قریب ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں اومنز یعنی اشاروں پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نے ہر ایک کے لیے ایک راستہ تیار کیا ہے، تمہیں صرف ان اشاروں کو پڑھنا ہے جو اس نے تمہارے لیے چھوڑے ہیں۔ تبھی ایک تتلی ان کے درمیان اڑتی ہے۔ سینٹیاگو کو اپنے دادا کی بات یاد آتی ہے کہ تتلیاں اچھا شگون ہوتی ہیں۔ ملکی زیدک اس کے خیالات پڑھ لیتا ہے اور تصدیق کرتا ہے۔ پھر ملکی زیدک اپنا چوہا کھولتا ہے۔ سینٹیاگو اس کے سینے پر قیمتی پتھروں سے جڑا سونے کا ایک سینہ بند، ایک بریسٹ پلیٹ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ واقعی ایک بادشاہ ہے۔ ملکی زیدک اس سینہ بند کے بیچ سے 2 پتھر نکال کر سینٹیاگو کو دیتا ہے، ایک سفید اور ایک کالا۔ ان کا نام اورم اور تھومیم ہے۔ کالا مطلب ہاں اور سفید مطلب نہیں۔ جب تم شگن نہ پڑھ سکو تو یہ تمہاری مدد کریں گے، لیکن ہمیشہ ایک واضح، صاف سوال پوچھنا۔ لیکن وہ نصیحت کرتا ہے، اگر ہو سکے تو اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کرو۔ خزانہ اہرام پر ہے، یہ تم پہلے ہی جانتے تھے، لیکن مجھے 6 بھیڑوں کی ادائیگی پر اصرار کرنا پڑا کیونکہ میں نے تمہیں فیصلہ کرنے میں مدد دی۔ سینٹیاگو پتھر اپنی تھیلی میں رکھ لیتا ہے۔ اب سے وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ ملکی زیدک اسے یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز ایک ہی ہے، شگن کی زبان کو نہ بھولے، اور سب سے بڑھ کر اپنا پرسنل لیجنڈ آخر تک پورا کرے۔ جانے سے پہلے ملکی زیدک ایک اور کہانی سناتا ہے۔ ایک دکاندار اپنے بیٹے کو دنیا کے سب سے عقلمند آدمی سے خوشی کا راز سیکھنے بھیجتا ہے۔ لڑکا 40 دن صحرا میں سفر کے بعد ایک خوبصورت محل پہنچتا ہے۔ وہاں بڑی رونق ہے،
عقلمند آدمی بہت مصروف ہے، لڑکے کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پھر عقلمند آدمی اسے کہتا ہے کہ میں ابھی مصروف ہوں، تم ذرا محل گھوم پھر کر آؤ۔ وہ اسے ایک چمچ دیتا ہے جس میں تیل کے 2 قطرے ہیں اور کہتا ہے یہ چمچ ساتھ رکھنا اور خیال رہے کہ تیل گرنے نہ پائے۔ لڑکا محل کی سیڑھیاں چڑھتا اترتا ہے، مگر اس کی ساری نظریں چمچ پر جمی رہتی ہیں کہ تیل نہ گرے۔ 2 گھنٹے بعد وہ واپس آتا ہے۔ عقلمند آدمی پوچھتا ہے، کیسا لگا محل؟ کیا تم نے میرے کھانے کے ہال میں لگے پارسی قالین دیکھے؟ وہ باغ جسے بنانے میں 10 سال لگے؟ میری لائبریری کے خوبصورت مسودے؟ لڑکا شرمندہ ہو کر کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، میری ساری توجہ تو تیل بچانے پر تھی۔ عقلمند آدمی کہتا ہے، واپس جاؤ اور میری دنیا کے عجائبات دیکھو۔ تم کسی آدمی پر بھروسہ نہیں کر سکتے اگر تم اس کا گھر نہیں جانتے۔ لڑکا اب سکون سے چمچ اٹھا کر دوبارہ محل دیکھنے نکلتا ہے۔ اس بار وہ دیواروں پر بنے فن پارے، چھتیں، باغات، پہاڑ، پھول، ہر چیز کی خوبصورتی اور ذوق دیکھتا ہے۔ واپس آ کر وہ سب کچھ تفصیل سے بتاتا ہے۔ عقلمند آدمی پوچھتا ہے، بہت خوب، لیکن وہ تیل کے 2 قطرے کہاں ہیں جو میں نے تمہیں سونپے تھے؟ لڑکا چمچ دیکھتا ہے تو تیل غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ تب عقلمند ترین آدمی کہتا ہے، میں تمہیں صرف ایک نصیحت دے سکتا ہوں۔ خوشی کا راز یہ ہے کہ دنیا کے تمام عجائبات دیکھو اور ساتھ ہی چمچ میں تیل کے قطروں کو کبھی نہ بھولو۔ چرواہا خاموش رہتا ہے۔ وہ بوڑھے بادشاہ کی کہانی کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ چرواہے کو سفر کرنا پسند ہو سکتا ہے، لیکن اسے اپنی بھیڑوں کو، اپنی ذمہ داری کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ملکی زیدک عجیب سے اشارے کرتا ہے اور سینٹیاگو کی 6 بھیڑیں لے کر چلا جاتا ہے۔ بعد میں ملکی زادک طریفہ کے قلعے کی دیوار پر بیٹھا لیوانٹر ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ بندرگاہ سے نکلتے جہاز کو دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ اس لڑکے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گا، جیسے اس نے ابراہیم کو نہیں دیکھا تھا۔ یہی اس کا کام تھا۔ بادشاہ دلی دل میں امید کرتا ہے کہ لڑکا کامیاب ہو۔ اسے افسوس ہوتا ہے کہ لڑکا جلد ہی اس کا نام بھول جائے گا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اے خدا، میں جانتا ہوں یہ تکبر ہے، لیکن ایک بوڑھا بادشاہ کبھی کبھی خود پر فخر کر لیتا ہے۔ ادھر سینٹیاگو ٹینگیر موراکو پہنچ چکا ہے۔ وہ ایک بار میں بیٹھا ہے، سوچتا ہے افریقہ کتنا عجیب ہے۔ لوگ ایک بڑا سا حقہ مل کر پی رہے ہیں، مرد ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے ہیں، عورتیں چہرے ڈھانپے ہوئے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے اور سب زمین پر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اسے اپنے گاؤں کے چرچ میں سینٹ جیمز میٹاموروس کی تصویر یاد آتی ہے، جس میں کچھ ایسے ہی لوگ اس کے قدموں میں جھکے ہوئے ہیں۔ اسے ایک دم بہت تنہا اور بیمار سا محسوس ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس ملک میں تو صرف عربی بولی جاتی ہے، وہ کیسے بات کرے گا؟ وہ بار والے سے اشارے سے چائے منگواتا ہے، جو کافی کڑوی ہے۔ وہ خزانے اور اہرام تک پہنچنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ بھیڑے بیچ کر جو پیسے ملے تھے وہ اس کی جیب میں ہے۔ وہ سوچتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اسے لگتا ہے بس چند دنوں میں وہ اہرام پر ہوگا۔ بوڑھا بادشاہ جھوٹ تھوڑی بول سکتا ہے۔ اسے بوڑھے آدمی کی وہ اومنز والی بات یاد آتی ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے خدا بھیڑوں کی رہنمائی کرتا ہے، ویسے ہی انسان کی بھی کرے گا۔ تبھی ایک آواز اسے ہسپانوی میں پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ سینٹیاگو کو جیسے جان میں جان آتی ہے۔ ایک نوجوان، لباس تو مغربی پہنے ہیں مگر رنگت مقامی ہے، وہ اس سے بات کر رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہاں تقریباً سب ہسپانوی بولتے ہیں، کیونکہ اسپین یہاں سے صرف 2 گھنٹے دور ہے۔ سینٹیاگو خوش ہو کر اسے اپنے ساتھ بیٹھنے اور شراب منگوانے کو کہتا ہے، مگر نوجوان بتاتا ہے کہ یہاں مذہب کی وجہ سے شراب منع ہے۔ سینٹیاگو اسے بتاتا ہے کہ اسے احرام جانا ہے اور کیا وہ اسے گائیڈ کے طور پر لے جا سکتا ہے، وہ اسے پیسے دے گا۔ نوجوان پوچھتا ہے، کیا تمہارے پاس سہارا ریگستان عبور کرنے کے لیے کافی پیسے ہیں؟ سینٹیاگو ایک طرح سے بے وقوفی میں اپنی ساری رقم نکال کر اسے دکھا دیتا ہے۔ بار کا مالک یہ دیکھ لیتا ہے، قریب آ کر ان سے عربی میں کچھ کہتا ہے۔ نوجوان فوراً سینٹیاگو سے کہتا ہے، چلو یہاں سے نکلو، وہ ہمیں جانے کو کہہ رہا ہے۔ باہر آ کر وہ بتاتا ہے کہ بار کا مالک تمہارے پیسے ہتھیانا چاہتا تھا۔ ٹینجیر باقی افریقہ جیسا نہیں ہے، یہ ایک بندرگاہ ہے اور ہر بندرگاہ میں چور ہوتے ہیں۔ سینٹیاگو کو اس نئے دوست پر بھروسہ آ جاتا ہے۔ نوجوان پیسے لے کر کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، ہم کل تک احرام پہنچ سکتے ہیں،
बस 2 ऊंट खरीदने हैं। وہ ٹینگیر کی تنگ گلیوں سے گزر کر ایک بڑے سے بازار میں پہنچتے ہیں۔ ہزاروں لوگ، خرید و فروخت، شور۔ سنٹیاگو کی نظر اپنے نئے دوست پر جمی رہتی ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے سارے پیسے ہیں۔ اچانک بازار میں اسے اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت تلوار نظر آتی ہے، چاندی کی میان، کالے دستے پر قیمتی پتھر جڑے۔ وہ دل میں عہد کرتا ہے کہ جب مصر سے خزانہ لے کر لوٹوں گا تو یہ تلوار ضرور خریدوں گا۔ وہ دوست سے اس کی قیمت پوچھنے کو کہتا ہے۔ وہ جیسے ہی مڑتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ بس چند لمحوں کے لیے اس کی توجہ تلوار پر تھی۔ اس کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے واپس مڑ کر دیکھتا ہے۔ بازار میں وہی لوگ، وہی شور، کھانے کی بو، سب کچھ ہے، مگر وہ نوجوان ساتھی، وہ کہیں نہیں ہے۔ وہ غائب ہو چکا ہے، اس کے سارے پیسوں کے ساتھ۔ سینٹیاگو وہیں کھڑا انتظار کرتا ہے۔ سورج غروب ہو جاتا ہے، بازار آہستہ آہستہ خالی ہو جاتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ آج صبح وہ ایک دوسرے برے اعظم پر تھا، 60 بھیڑوں کا مالک، ایک لڑکی سے ملنے کا منتظر، اور اب وہ ایک اجنبی ملک میں ہے جہاں کی زبان نہیں جانتا، اب چرواہا بھی نہیں رہا، اور جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں کہ واپس جا سکے۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگتا ہے، شرمندگی سے، افسوس سے۔ وہ سوچتا ہے جب میرے پاس بیڑیں تھیں میں خوش تھا اور دوسروں کو بھی خوش کرتا تھا، لوگ مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہتے تھے۔ اب میں اداس اور تنہا ہوں۔ میں اب کڑوا اور ناڈھبور چیوی یعنی بد اعتماد بن جاؤں گا کیونکہ ایک شخص نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں ان سب سے نفرت کروں گا جنہیں خزانہ ملا ہے کیونکہ مجھے نہیں ملا۔ وہ اپنی تھیلی کھولتا ہے، اندر کیا ہے؟ صرف وہ بھاری سی کتاب، اس کی جیکٹ اور بوڑھے آدمی کے دیے ہوئے 2 پتھر، اوریم اور تھومیم۔ پتھروں کو دیکھ کر اسے کچھ ذرا سا سکون ملتا ہے، یہ اس کا بچا کھچا خزانہ ہے۔ تب اسے بار مالک کی ناراضگی ہی وجہ سمجھ آتی ہے۔ وہ اسے خبردار کر رہا تھا۔ میں بھی باقی سب کی طرح ہوں، وہ سوچتا ہے۔ میں دنیا کو ویسا دیکھتا ہوں جیسا میں دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کہ ویسی جیسی وہ اصل میں ہے۔ وہ پتھروں کو چھوتا ہے۔ اسے بوڑھے آدمی کی بات یاد آتی ہے، جب تم کچھ چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہاری مدد کے لیے سازش کرتی ہے۔ وہ پتھروں سے سوال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، کیا بوڑھے آدمی کی دعا اب بھی اس کے ساتھ ہے؟ وہ تھیلی سے ایک پتھر نکالتا ہے، ہاں والا، کالا پتھر۔ کیا میں اپنا خزانہ ڈھونڈ لوں گا؟ وہ دوبارہ تھیلی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو دونوں پتھر تھیلی میں بنے ایک سوراخ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ سینٹیاگو کو فوراً بوڑھے بادشاہ کی بات یاد آتی ہے، شگون پہچاننا سیکھو اور ان پر عمل کرو۔ یہ ایک شگون تھا، پتھروں کا گرنا۔ وہ مسکراتا ہے، وہ پتھر اٹھا کر واپس تھیلی میں ڈالتا ہے۔ اب وہ تھیلی کے سوراخ کو سینے کا نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے پتھر جب چاہیں گر سکتے ہیں۔ اس نے سیکھا کہ کچھ چیزوں کے بارے میں سوال نہیں پوچھنا چاہیے تاکہ آپ اپنے پرسنل لیجنڈ سے بھاگ نہ جائیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے فیصلے خود کروں گا۔ پتھروں نے اسے بتا دیا کہ بوڑھا آدمی اب بھی اس کے ساتھ ہے، یہ کافی تھا۔ اس سے اسے اعتماد ملتا ہے۔ وہ خالی ہوتے بازار کو دیکھتا ہے، اب اتنی مایوسی نہیں ہے۔ یہ اجنبی جگہ نہیں، یہ ایک نئی جگہ ہے۔ آخر وہ ہمیشہ سے نئی جگہیں ہی تو دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ کبھی احرام نہ بھی پہنچے تو بھی وہ کسی بھی دوسرے چرواہے سے زیادہ سفر کر چکا ہے۔ اس نے اس بازار کو زندگی سے بھرپور بھی دیکھا ہے۔ اسے وہ تلوار یاد آتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے اب انتخاب کرنا ہے، خود کو ایک چور کا بیچارہ شکار سمجھے یا پھر خزانے کی تلاش میں نکلا ہوا ایک مہمجو، ایک ایڈونچرر۔ میں ایک مہمجو ہوں، خزانے کی تلاش میں، وہ خود سے کہتا ہے۔ اگلی صبح کوئی اسے جگاتا ہے۔ وہ بازار کے بیچوں بیچ سو گیا تھا۔ ایک لمحے کو وہ اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ نئی دنیا میں ہے۔ اداس ہونے کے بجائے اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب اسے بھیڑوں کے کھانے پینے کی فکر نہیں کرنی، وہ آزاد ہے، اپنے خزانے کی تلاش میں جا سکتا ہے۔ جیب میں ایک پائی نہیں، مگر اس کے پاس یقین ہے، وہ ایک مہم جو بنے گا، ویسا ہی جیسا اس نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بازار سے گزرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک کینڈی بیچنے والا اپنا سٹال لگا رہا ہے۔ وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کینڈی والا بہت خوش مزاج ہے، اپنی زندگی سے مطمئن لگتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ سینٹیاگو کو بوڑھے بادشاہ کی یاد دلاتی ہے۔ سینٹیاگو کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کینڈی والا
اس لیے خوش نہیں کہ وہ سفر کرے گا یا شادی کرے گا، وہ اس لیے خوش ہے کیونکہ وہ وہی کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ اب لوگوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل لیجنڈ کے کتنے قریب ہیں یا کتنے دور۔ یہ کتنا آسان ہے، وہ سوچتا ہے، اور میں نے پہلے کبھی ایسا کیوں نہیں کیا؟ کام ختم ہونے پر کینڈی والا اسے دن کی پہلی مٹھائی پیش کرتا ہے۔ سینٹیاگو شکریہ ادا کر کے کھاتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ تھوڑی دور جا کر اسے ایک اور بات کا احساس ہوتا ہے۔ سٹال لگاتے وقت وہ کینڈی والا اور اس کا ایک مددگار، ایک نے عربی بولی تھی اور دوسرے نے ہسپانوی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل سمجھ رہے تھے۔ ایک ایسی زبان ہونی چاہیے جو الفاظ پر منحصر نہ ہو، سینٹیاگو سوچتا ہے۔ اسے اپنی بھیڑوں کے ساتھ کا تجربہ یاد آتا ہے۔ اگر میں یہ بغیر الفاظ کی زبان سمجھنا سیکھ لوں تو میں پوری دنیا کو سمجھنا سیکھ سکتا ہوں۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ صبر سے ٹینگیر کی تنگ گلیوں میں گھومے گا اور شگون یعنی اومنز پڑھے گا۔ چرواہے صبر کرنا جانتے ہیں۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ اجنبی سرزمین میں بھی وہ وہی سبق استعمال کر رہا ہے جو اس نے بھیڑوں سے سیکھے تھے۔ سب چیزیں ایک ہیں، بوڑھے آدمی نے کہا تھا۔ اسی شہر میں ایک کرسٹل کا سوداگر، کرسٹل مرچنٹ ہے، جو صبح اٹھتا ہے اسی پرانی پریشانی کے ساتھ۔ وہ 30 سال سے ایک ہی جگہ پر ہے۔ ایک پہاڑی گلی کے اوپر اس کی دکان ہے جہاں اب گاہک بہت کم آتے ہیں۔ اسے لگتا ہے اب کچھ بدلنا بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اس کی دکان خوب چلتی تھی۔ عرب تاجر، فرانسیسی اور انگریز ماہرین ارضیات، جوان فوجی سب آتے تھے۔ اس نے سوچا تھا وہ بہت امیر ہو جائے گا، خوبصورت عورتیں ہوں گی اس کی زندگی میں۔ مگر وقت کے ساتھ ٹینگیر بدل گیا۔ قریبی شہر سیوٹا زیادہ ترقی کر گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، آس پاس کے دکاندار چلے گئے۔ اب اس پہاڑی پر بس چند چھوٹی دکانیں رہ گئی ہیں۔ پر لگا کارڈ دیکھتا ہے جس پر لکھا ہے کہ یہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھ کر کہتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں کھڑکی میں لگے یہ گلاس صاف کر سکتا ہوں۔ جس طرح یہ اب نظر آ رہے ہیں، گندے اور دھندلے، کوئی انہیں خریدنا نہیں چاہے گا۔ بدلے میں آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ آدمی یعنی سوداگر خاموش رہتا ہے۔ سینٹیاگو اپنی جیکٹ اتارتا ہے اور گلاس صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آدھے گھنٹے میں وہ کھڑکی کے سارے گلاس چمکا دیتا ہے۔ اسی دوران 2 گاہک آتے ہیں اور کچھ کرسٹل خرید کر بھی لے جاتے ہیں۔ کام ختم کرنے پر وہ کھانے کو مانگتا ہے۔ سوداگر اسے اپنے ساتھ باہر ایک چھوٹے سے کیفے لے جاتا ہے۔ سوداگر کہتا ہے، تمہیں صفائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن مجھے حکم دیتا ہے کہ میں بھوکے کو کھانا کھلاؤں۔ سینٹیاگو پوچھتا ہے، تو پھر آپ نے مجھے یہ سب کیوں کرنے دیا؟ سوداگر جواب دیتا ہے، کیونکہ کرسٹل واقعی گندے تھے، اور تم اور میں، ہم دونوں کو اپنے ذہنوں کو منفی خیالات سے پاک کرنے کی ضرورت تھی۔ کھانے کے بعد سوداگر سینٹیاگو کو اپنی دکان پر کام کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ کہتا ہے، آج تمہارے کام کرتے وقت 2 گاہک آئے، یہ ایک اچھا شگن ہے۔ سینٹیاگو ایک دم پرجوش ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے، میں آج باقی دن کام کر سکتا ہوں، میں پوری رات صبح تک کام کروں گا اور آپ کی دکان کا ہر ایک کرسٹل صاف کر دوں گا۔ بدلے میں مجھے کل مصر جانے کے لیے پیسے چاہیے۔ سوداگر ہنستا ہے، ایک اداس سی ہنسی۔ میرے بیٹے، وہ کہتا ہے، اگر تم 1 سال بھی میرے کرسٹل صاف کرو، یہاں تک کہ ہر پیس بیچ کر اچھا کمیشن بھی کماؤ، تب بھی تمہیں مصر جانے کے لیے قرض لینا پڑے گا۔ یہاں ٹینجیر اور اہرام کے درمیان ہزاروں کلومیٹر صحرا ہے۔ ایک گہرا، بھاری سکوت چھا جاتا ہے۔ سینٹیاگو کو لگتا ہے جیسے اس کی روح بالکل خاموش ہو گئی ہے۔ وہ کیفے کے دروازے سے باہر خالی نظروں سے دیکھتا ہے۔ ایک لمحے کو اسے لگتا ہے، کاش وہ مر گیا ہوتا، سب ختم ہو جاتا۔ سوداگر پریشانی سے لڑکے کو دیکھتا ہے۔ صبح والی ساری خوشی، وہ جوش، سب غائب ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہیں تمہارے ملک واپس جانے کے لیے پیسے دے سکتا ہوں میرے بیٹے۔ سینٹیاگو کچھ نہیں کہتا۔ وہ اٹھتا ہے، اپنے کپڑے ٹھیک کرتا ہے، اپنی تھیلی اٹھاتا ہے۔ میں آپ کے لیے کام کروں گا۔ اور پھر ایک لمبی خاموشی کے بعد وہ مزید کہتا ہے، مجھے کچھ بھیڑیں خریدنے کے لیے پیسے چاہیے۔ جہاں لڑکا سینٹیاگو ٹینجیر پہنچ کر لٹ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم وہیں سے آگے بڑھیں گے، کرسٹل مرچنٹ کی دکان سے سفر شروع کریں گے، صحرا پار کریں گے، نخلستان، الکیمسٹ، اور آخر میں خزانے تک۔ یہ حصہ سینٹیاگو کے پرسنل لیجنڈ کی اصل آزمائش ہے۔ بالکل۔
تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹینجیر میں کرسٹل مرچنٹ کی دکان پر کیا ہوتا ہے۔ سینٹیاگو وہاں کام تو کر رہا ہے، پیسے بھی جمع کر رہا ہے۔ ہاں، تاکہ واپس جا کر بھیڑیں خرید سکے، لیکن وہ جیسے نا امید سا ہو گیا ہے۔ صحیح، مگر پھر وہ پہل کرتا ہے۔ وہ مرچنٹ کو مشورہ دیتا ہے کہ دکان کے باہر ایک ڈسپلے کیس لگایا جائے۔ اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ اس کی پہلی کوشش ہے حالات بدلنے کی، اپنے پرسنل لیجنڈ کی طرف ایک قدم۔ مرچنٹ کا رد عمل؟ وہ ہچکچاتا ہے۔ ہاں، تبدیلی سے ڈرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری زندگی تو بس اتنی ہی ہے، مکہ جانے کا خواب ہے، مگر ڈرتا ہے کہ اگر چلا گیا تو جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ سینٹیاگو کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ ایک طرف مرچنٹ جو صرف خواب دیکھنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف سینٹیاگو جو اپنے خواب کو جینا چاہتا ہے، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہی مکتوب کا ذکر بھی آتا ہے۔ مرچنٹ اسے قسمت کی لکیر سمجھتا ہے۔ جی، جبکہ سینٹیاگو بعد میں اسے کائنات کے ساتھ ایک تعلق کے طور پر سمجھتا ہے۔ خیر، سینٹیاگو کے مشورے کام کر جاتے ہیں۔ ڈسپلے کیس، پھر چائے کرسٹل گلاسوں میں بیچنے کا آئیڈیا، اور دکان چل پڑتی ہے، خوب کمائی ہوتی ہے۔ تقریباً 1 سال میں اس کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ وہ آرام سے اسپین جا کر بہت سی بھیڑیں خرید سکتا ہے۔ اور وہ سوچتا بھی ہے اس بارے میں، ایک محفوظ راستہ واپس جانے کا۔ لیکن پھر وہ پتھر، ارم اور تمیم جو پرانے بادشاہ نے دیے تھے، وہ اسے یاد دلاتے ہیں اس کے اصل مقصد کی، اس کے پرسنل لیجنڈ کی۔ تو اب فیصلہ کرنا ہے، بھیڑوں کی محفوظ دنیا یا احرام مصر کا غیر یقینی سفر۔ اور وہ انتخاب کرتا ہے اپنے خواب کا۔ وہ قافلے میں شامل ہونے کے لیے گودام پہنچ جاتا ہے۔ گودام میں اس کی ملاقات ایک انگریز سے ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بھی الفیوم نخلستان جا رہا ہے، ایک آلکمسٹ کی تلاش میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کے پاس ارم اور تمیم ہوتے ہیں۔ وہ اسے ایک اچھا شگون، ایک اومن سمجھتے ہیں۔ بالکل، مگر دونوں کے راستے الگ ہیں۔ انگریز سمجھتا ہے کہ علم کتابوں میں ہے، الکیمی کے راز، کائنات کی زبان، سب کچھ کتابوں میں لکھا ہے۔ سینٹیاگو بھی اس کی کتابیں دیکھتا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ یہ زبان تو عمل سے، تجربے سے سیکھی جاتی ہے۔ جیسے اس نے بھیڑوں سے سیکھا، کرسٹل سے سیکھا، اسے لگتا ہے کہ کتابیں بہت پیچیدہ ہیں۔ خیر، وہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ صحرا کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اور صحرا، وہ خود ایک کردار بن جاتا ہے، ایک استاد۔ اس کی خاموشی، اس کی وسعت، دن رات کے بدلتے رنگ۔ سینٹیاگو مشاہدہ کرتا ہے، سیکھتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ پہلے سیکھتا آیا تھا۔ یہاں اونٹ ڈرائیور بھی ایک اہم کردار ہے۔ وہ اپنی کہانی سناتا ہے۔ ہاں، کہ کیسے ایک سیلاب نے سب کچھ چھین لیا اور اسے حال میں جینا سکھایا، مکتوب پر یقین کرنا مگر حال پر فوکس کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ پیچھے نہیں جا سکتے تو صرف آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ سوچنا چاہیے، نامعلوم سے ڈرنا چھوڑ دو۔ یہ سینٹیاگو کے لیے اہم سبق ہے۔ سفر مشکل ہوتا جاتا ہے، قبائلی جنگوں، ٹرائبل وارز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ قافلے کو رات میں خاموشی سے سفر کرنا پڑتا ہے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ اسی دوران سینٹیاگو اور انگریز روح کائنات، سول آف دا ورلڈ پر بات کرتے ہیں۔ وہ مثبت قوت جو آپ کی مدد کرتی ہے جب آپ پورے دل سے کچھ چاہتے ہیں، اپنے پرسنل لیجنڈ کی پیروی کرتے ہیں۔ سینٹیاگو کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہر چیز، صحرا، ہوا، ستارے، قافلہ، سب ایک ہی زبان بول رہے ہیں۔ وہ کائنات کے اشاروں، اومنز کو بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے انگریز کا راستہ الگ ہے، اس کا اپنا راستہ مشاہدے اور احساس کا ہے۔ وہ انگریز کی کتابیں واپس کر دیتا ہے۔ وہ صحرا کی خاموشی اور قافلے پر دھیان دیتا ہے۔ کئی دنوں کے مشکل سفر کے بعد آخرکار وہ الفیوم نخلستان پہنچتے ہیں۔ جنگ کے دوران یہ ایک محفوظ جگہ ہے اور یہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ بڑی اور زندگی سے بھرپور ہے۔ اور یہیں ایک کنویں پر اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے۔ پہلی نظر کی محبت۔ سینٹیاگو کو لگتا ہے یہی دنیا کی زبان کا سب سے اہم حصہ ہے، یہی محبت ہے۔ اسے لگتا ہے شاید یہی اس کا خزانہ ہے، مکتوب۔ فاطمہ ہی اسے بتاتی ہے کہ نخلستان میں ایک بہت طاقتور الکیمسٹ رہتا ہے۔ انگریز فوراً الکیمسٹ سے ملنے چلا جاتا ہے۔ اور الکیمسٹ اسے کیا کہتا ہے؟ صرف اتنا، گو اینڈ ٹرائی، مطلب عملی کام کرو، صرف کتابیں نہ پڑھو۔ سینٹیاگو روز فاطمہ سے ملتا ہے، اسے اپنے سفر، اپنے خواب کے بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن جنگ لمبی ہو جاتی ہے، قافلہ نخلستان میں پھنس جاتا ہے۔ یہاں فاطمہ کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ صحرا کی عورت ہے، انتظار کرنا جانتی ہے۔
وہ سینٹیاگو کو کہتی ہے کہ وہ اپنے خواب کی پیروی کرے، سچی محبت کبھی راستے میں نہیں آتی۔ وہ کہتی ہے اگر تم رک گئے تو یہ سچی محبت نہیں ہوگی، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ سینٹیاگو کو بہت حوصلہ دیتا ہے۔ پھر ایک دن صحرا میں سینٹیاگو دو بازوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اچانک اسے ایک وجدان ہوتا ہے۔ ایک تصویر نظر آتی ہے کہ نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے۔ یہ ایک بڑا امتحان ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا لوگ یقین کریں گے؟ وہ اونٹ ڈرائیور سے بات کرتا ہے جو سے قبائلی سرداروں ٹرائبل چیفٹنز کو بتانے کا مشورہ دیتا ہے۔ سردار پہلے تو شک کرتے ہیں، ایک اجنبی لڑکے کی بات پر کیسے یقین کریں؟ لیکن سب سے بوڑھا سردار جو روایت کو سمجھتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی مثال دیتا ہے، اور وہ لڑکے کی بات مان لیتا ہے، دفاع کا حکم دیتا ہے۔ مگر ایک شرط بھی رکھتا ہے، اگر حملہ نہ ہوا، اگر یہ وجدان غلط نکلا تو سینٹیاگو کی جان لے لی جائے گی۔ یہ اومنز پر یقین کرنے کی قیمت ہے۔ اسی رات ایک پراسرار گھڑ سوار سینٹیاگو کے سامنے آتا ہے، بہت طاقتور۔ وہ الکیمسٹ ہوتا ہے، وہ سینٹیاگو کی ہمت کو آزماتا ہے، تلوار سے ڈراتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر کل تم زندہ بچے تو مجھ سے آ کر ملنا۔ اگلے دن واقعی حملہ ہوتا ہے، لیکن نخلستان کے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ حملہ آور شکست کھاتے ہیں، سینٹیاگو بچ جاتا ہے۔ نہ صرف بچتا ہے بلکہ اسے انعام میں سونا ملتا ہے اور اسے نخلستان کا مشیر کاؤنسلر بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ منزل پر پہنچ گیا ہے، عزت، دولت، شاید محبت بھی۔ لیکن شام کو وہ الکیمسٹ سے ملتا ہے، اور الکیمسٹ اسے یاد دلاتا ہے، تمہارا خزانہ اہرام مصر میں ہے، میں تمہیں وہاں لے جانے آیا ہوں۔ سینٹیاگو پھر کشمکش میں ہے۔ فاطمہ، یہ نئی زندگی۔ الکیمسٹ اسے سمجھاتا ہے، کہتا ہے اگر تم یہیں رک گئے تو تم خوش رہو گے، مگر صرف کچھ عرصے کے لیے، پھر تمہیں اپنے پرسنل لیجنڈ کو ادھورا چھوڑنے کا پچھتاوا ہمیشہ رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سچی محبت کبھی نہیں روکتی، وہ تو انتظار کرتی ہے۔ فیصلہ بہت مشکل ہے، لیکن سینٹیاگو ایک بار پھر اپنے دل کی، اپنے پرسنل لیجنڈ کی آواز سنتا ہے۔ وہ فاطمہ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ واپس آئے گا اور الکیمسٹ کے ساتھ صحرا کے آخری سفر پر نکل پڑتا ہے۔ اب اس کی تربیت کا سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ الکیمسٹ اسے عملی سبق سکھاتا ہے۔ سب سے پہلا اور اہم سبق، اپنے دل کی آواز سنو۔ ہاں، کیونکہ تمہارا دل وہیں ہے جہاں تمہارا خزانہ ہے۔ دل ڈرتا بھی ہے، شکایت بھی کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ الکیمسٹ کہتا ہے کہ تکلیف کا خوف اکثر خود تکلیف سے بدتر ہوتا ہے۔ اور جب تم اپنے خواب کی تلاش میں ہوتے ہو تو ہر لمحہ خدا اور ابدیت سے ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے۔ سینٹیاگو آہستہ آہستہ اپنے دل کو سمجھنا اور اس سے بات کرنا سیکھتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل روح کائنات، سول آف دا ورلڈ سے جڑا ہوا ہے۔ پھر الکیمسٹ اسے آخری سبق دیتا ہے۔ منزل کے بالکل قریب پہنچ کر کائنات تمہارا آخری امتحان لیتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ تم نے جو کچھ سیکھا ہے، کیا تم اس پر قائم رہو گے؟ اور اکثر لوگ یہی ہمت ہار جاتے ہیں، بالکل آخر میں آ کر۔ راستے میں ان کا سامنا کچھ جنگجوؤں سے ہوتا ہے، تلاشی ہوتی ہے۔ الکیمسٹ بڑے بے فکری سے بتاتا ہے کہ اس کے پاس فلاسفرز اسٹون اور ایلیکسر آف لائف ہے۔ جنگجو ہنستے ہیں اور انہیں پاگل سمجھ کر جانے دیتے ہیں۔ سبق یہ کہ عظیم خزانے اور سچائیاں اکثر چھپی ہوتی ہیں اور لوگ آسانی سے یقین نہیں کرتے۔ مگر پھر وہ ایک بڑے فوجی کیمپ میں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اس بار معاملہ سنگین ہے۔ الکیمسٹ سردار سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا سینٹیاگو ایک عظیم الکیمسٹ ہے اور یہ خود کو ہوا میں بدل سکتا ہے۔ سردار مذاق نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، 3 دن میں یہ کر کے دکھاؤ ورنہ تم دونوں کی موت۔ سینٹیاگو تو گھبرا جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ الکیمسٹ اسے کہتا ہے ڈر صرف ایک چیز کا ہے، وہ ہے ڈر کا خوف۔ تم جو کچھ سیکھ چکے ہو اسے استعمال کرو۔ تیسرے دن سینٹیاگو پہاڑی پر جاتا ہے۔ ہزاروں فوجی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کائنات کی قوتوں سے بات کرنا شروع کرتا ہے، پہلے صحرا سے۔ صحرا کہتا ہے میں مدد نہیں کر سکتا، ہوا سے پوچھو۔ پھر وہ ہوا سے بات کرتا ہے، ہوا کہتی ہے میں بھی نہیں کر سکتی، سورج سے پوچھو۔ پھر وہ سورج سے بات کرتا ہے، سورج کہتا ہے یہ میرے بس میں بھی نہیں، اس ہاتھ سے بات کرو جس نے سب کچھ لکھا۔ تب سینٹیاگو خاموشی میں ڈوب جاتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ روح کائنات اور روح خدا سے جڑ جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ صحرا، ہوا، سورج، خدا سب ایک ہی چیز کا حصہ ہیں، وہ خود بھی کائناتی روح کا حصہ ہے۔ اور اسی لمحے
ایک شدید ریت کا طوفان سموم اٹھتا ہے، کیمپ تقریباً تباہ ہو جاتا ہے۔ جب طوفان تھمتا ہے تو سینٹیاگو پہاڑی کے دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے۔ سردار اور اس کے آدمی حیران رہ جاتے ہیں، وہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں اور انہیں عزت کے ساتھ جانے دیتے ہیں۔ سینٹیاگو نے سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا، کائنات کی زبان بولنا اور اس پر یقین رکھنا۔ وہ سفر جاری رکھتے ہیں اور ایک کوپٹک خانقاہ پہنچتے ہیں۔ وہاں الکیمسٹ ایک آخری کام کرتا ہے۔ وہ خانقاہ کی رسوئی میں جاتا ہے، تھوڑا سا سیسا لیتا ہے اور اسے سونے میں بدل دیتا ہے۔ یہ ماسٹر ورک کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے۔ وہ سونے کے 4 حصے کرتا ہے، ایک راہب کو دیتا ہے مہمان نوازی کے لیے، ایک سینٹیاگو کو دیتا ہے اس سونے کے بدلے جو فوجیوں نے چھین لیا تھا، ایک اپنے لیے رکھتا ہے، اور چوتھا حصہ وہ راہب کو امانت کے طور پر دیتا ہے سینٹیاگو کے لیے۔ کہتا ہے جو 2 بار ہوتا ہے وہ تیسری بار بھی ہو سکتا ہے، شاید اسے پھر ضرورت پڑ جائے۔ رخصت ہونے سے پہلے الکیمسٹ ایک کہانی سناتا ہے۔ ایک رومی سینچورین کی کہانی جس کے عاجزی بھرے الفاظ صدیوں تک یاد رکھے گئے۔ سبق یہ کہ ہر انسان چاہے وہ جانے یا نہ جانے دنیا کی تاریخ لکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ پھر الکیمسٹ چلا جاتا ہے۔ اب سینٹیاگو اکیلا ہے، وہ اہرام مصر کے سامنے کھڑا ہے، وہ جگہ جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس کا دل اسے کہتا ہے جہاں تمہارے آنسو گریں وہیں تمہارا خزانہ ہے۔ وہ خوشی، تشکر اور تکمیل کے احساس سے رو پڑتا ہے۔ جہاں اس کے آنسو گرتے ہیں وہاں اسے ایک اسکیرب بیٹل رینگتا ہوا نظر آتا ہے۔ مصر میں یہ زندگی اور خدا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور اومن وہ سمجھ جاتا ہے، وہ وہیں کھدائی شروع کر دیتا ہے۔ ساری رات کھدائی کرتا ہے مگر کچھ نہیں ملتا۔ تبھی صبح ہونے سے کچھ پہلے کچھ جنگ سے بھاگے ہوئے پناہ گزین وہاں آتے ہیں۔ وہ سینٹیاگو کو دیکھتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اس کا وہ سونے کا ٹکڑا بھی چھین لیتے ہیں جو الکیمسٹ نے دیا تھا۔ جب سینٹیاگو چیخ کر کہتا ہے کہ وہ یہاں خزانہ کھود رہا تھا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، تو ان کا لیڈر اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے وہ لیڈر ایک بات کہتا ہے جو سینٹیاگو کی دنیا بدل دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے تم کتنے بے وقوف ہو، مجھے بھی 2 سال پہلے اسی جگہ پر بار بار ایک خواب آتا تھا۔ خواب یہ تھا کہ مجھے اسپین جانا ہے، ایک پرانے تباہ شدہ چرچ میں جہاں ایک بڑا سائکومور کا درخت اگا ہوا ہے، اس درخت کی جڑوں میں خزانہ دفن ہے۔ لیڈر ہنستا ہے، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ خواب کے پیچھے پورا صحرا پار کروں۔ سینٹیاگو زخمی ہے، لٹا ہوا ہے، لیکن اس کا دل وہ خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اب وہ جانتا ہے کہ اس کا اصل خزانہ کہاں ہے، وہ شروع سے ہی اس کے پاس تھا۔ یہ کائنات کا طریقہ تھا، اسے پورا سفر کروانا تھا تاکہ وہ اس خزانے کے قابل بن سکے۔ کتاب کا اختتام یعنی ایپیلاگ ہمیں واپس اسپین لے جاتا ہے۔ سینٹیاگو اسی تباہ شدہ چرچ میں ہے، اسی سائکومور درخت کے نیچے، وہ کھدائی کرتا ہے اور اسے وہ صندوق ملتا ہے، اسپینش سونے کے سکوں، قیمتی پتھروں اور زیورات سے بھرا ہوا۔ وہ اور مور تمیم کو بھی صندوق میں رکھتا ہے، پرانے بادشاہ کی یاد میں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی واقعی ان لوگوں کے لیے بہت فیاض ہے جو اپنے پرسنل لیجنڈ کی پیروی کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے۔ اسے خانہ بدوش عورت کا خیال آتا ہے جسے 10ویں حصے کا وعدہ کیا تھا۔ تبھی مشرق سے افریقہ سے ہوا چلتی ہے، لیوینٹر۔ اس میں صحرا کی بو نہیں بلکہ فاطمہ کی خوشبو ہے، اس کے بوسے کا احساس ہے۔ سینٹیاگو مسکراتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے فاطمہ میں آ رہا ہوں۔ تو یہ ہے نور کا سفر، ایک لڑکے کی اپنے خواب کی تلاش کی کہانی۔ لیکن اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ کیا صرف خزانہ پانا؟ نہیں، میرے خیال میں اصل پیغام سفر خود ہے، اپنے پرسنل لیجنڈ کو پہچاننا اور اس کی پیروی کرنا۔ کائنات کے اشاروں، اومنز کو سمجھنا، محبت کو سمجھنا جو روکتی نہیں بلکہ انتظار کرتی ہے، اور یہ جاننا کہ ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے روح کائنات کے ذریعے۔ بالکل، یہ کہانی ہے تقدیر پر یقین کی لیکن عمل کی اہمیت کی۔ یہ مکتوب کو سمجھنے کی کہانی ہے لیکن ساتھ ہی اپنی قسمت خود بنانے کی۔ سفر میں جو سبق سیکھے، جو مشکلات آئیں، جو محبت ملی، وہی اصل خزانہ تھا جس نے سینٹیاگو کو اس قابل بنایا کہ وہ آخر میں سونے کا صندوق پا سکے۔ یہ خود کو دریافت کرنے کا سفر ہے۔ تو یہ تھا نور کا سفر یعنی دی الکیمسٹ کے دوسرے اور آخری حصے کا ہمارا جائزہ۔
امید ہے اس گفتگو نے کتاب کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد کی ہوگی۔ یقیناً۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔